ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قمری سال کا یہ آخری مہینہ شروع ہونے کو ہے، جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ قمری سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ پر یا ذو الحجہ پر۔ مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی مہینے کو کسی دوسرے مہینے پر، کسی دن کو دوسرے دنوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان مہینوں اور دنوں کے بنانے والا کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرما دے، اس کو کوئی خصوصیت عطا فرما دے، وہ دوسری بات ہے۔ چنانچہ مہینوں کی تعداد شروع سے 12 ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین پیدا فرمائے، اس وقت سے لے کر آج تک کے تعداد مہینوں کی 12 ہے۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اور عظمت والے ہیں، جن کا زمانے جاہلیت میں بھی احترام کیا جاتا تھا اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان میں کچھ 4 مہینے میں کچھ احکام ایسے ہیں جو ختم ہو گئے ہیں، کچھ باقی ہیں۔ اس وقت اس کی تفصیل تو مجھے عرض نہیں کرنی ہے، اس وقت تو یہ بات بتلانی مقصود ہے کہ تمام کے تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ آپ جانتے ہیں رمضان شریف کا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن، وہ پورے مہینے کا خلاصہ، اس کا مغز، اس کا نچوڑ ہے۔ اس لیے کہ اس آخری عشرے میں طاقراتیں تلاش کرنے کا حکم ہے، اس میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔
وہ تلاش کرو کون سی رات میں. رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد اب بقیہ جو مہینے ہیں ان مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ اور اس میں بھی عظمت والے جو دن ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں، جو اب انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا تو شروع ہو جائیں گے کل یا پرسوں. چاند نظر آنے پر ہے. اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ابتدائی اس کی 10 راتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی عظیمت اور عظمت اور فضیلت کے متقاضی ہیں. یہاں تک کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کیوں ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں. من جملہ ان اسباب میں سے کچھ بڑے اہم سبب یہ ہیں کہ ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کچھ ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں کہ جو اعمال ان 10 دنوں کے گزرنے کے بعد پورے سال ادا نہیں ہو سکتے. اس لیے ان کی اہمیت بڑھ گئی. بھئی ایک چیز ایسی ہے کہ اگر آپ ابھی نہیں کر سکتے، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، آپ فرض نماز اگر کسی واقعتاً شدید مجبوری کی بنا پر نہیں پڑھ سکے تو پھر اس کی قضا پڑھتے ہیں، ادا ورنہ پھر قضا. روزہ ہے، فرض روزہ اگر کوئی آدمی نہیں رکھ سکا کسی معقول شرعی عذر کی وجہ سے، تو اب اس کے بعد جب وہ تندرست ہو جائے، صحیح ہو جائے، صحت مند ہو جائے تو بعد میں اس روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے. زکوٰۃ ہے، فرض ہے، ایک آدمی نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کے علم میں نہیں تھا یا علم میں تھا انتظام نہیں تھا، بعد میں ادا کرے گا حساب لگا کر، وغیرہ وغیرہ. تو بہت ساری شریعت میں عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنے وقت پر ادا کرنا وہ ادائے کامل کہلاتا ہے، اور اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر اس عبادت کو دوسرے وقت میں ادا کرنا وہ قضا کہلاتا ہے. لیکن ایام ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اب اس کا بار بار اس کی میں تعریف نہیں سمجھا سکوں گا، بس وہ آپ سمجھ رہے ہیں. عشرہ ذی الحجہ جب بولا جائے تو اس سے مراد ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، بس آپ یوں سمجھ لیں. اب بار بار اس کی تشریح کرنا وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادات ہم پر فرض اور مقرر ہیں، جو مسلمان انجام دیتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والے عبادتوں کی کوئی قضا ہے ہی نہیں. اگرچہ دوسری عبادتوں کی قضا بھی ہے، نماز وقت پہ نہیں پڑھا قضا کر لے، روزہ نہیں رکھ سکا بعد میں روزے کی قضا کر لے، زکوٰۃ نہیں دی، میں نے آپ کو یہ مثالیں ابھی میں نے دی آپ کو. لیکن یہ عشرہ ذی الحجہ میں جو عبادتیں شریف کی طرف سے مقرر ہے، اگر ان کو اس کے وقت پر ادا نہ کیا پھر اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی قضا کی کوئی صورت نہیں. اس عشرہ ذی الحجہ میں کون سی ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں کہ جس کی قضا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر حج جو ہے وہ ان تاریخوں میں، حج کے 5 دن ہیں آپ جانتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ وغیرہ جو آدمی اعمال انجام دیتا ہے. اب اگر ایک آدمی بہرحال تو حالاتی اس طرح کے، ورنہ تو اس وقت جو ہے بیت اللہ شریف میں
ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر ہوا کرتا تھا. ہماری بدعمالیاں ہیں, ہمارے گناہ اور اللہ کے احکامات سے بغاوت اور سرکشی کی سزا مل گئی, اور یہ ملی کہ آج سنیما ہال بھر گئے, وہاں کوئی کرونا نہیں ہے, وہاں کوئی ایس او پیز نہیں ہے, ساری ایس او پیز جو ہے وہ بیت اللہ اور مطاف کے اندر ہے, آپ وہاں نہیں جا سکتے. دنیا جہان کے جو گن ہیں, گن کے ڈھیر ہیں, وہاں پر آپ جائیں, کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں بیت اللہ کو دیکھنا, اب وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا, بیت اللہ کا طواف کرنا, پوری دنیا کا ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا کرونا جو ہے وہاں آ کر جمع ہو گیا. یہ ہماری اپنی بدعمالیاں, ہم کسی کو کیا کہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں, اور اللہ تعالی ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرمائے, اور جو اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے, اللہ تعالی اپنے رحمت سے وہ دروازہ کھول دیں, اور دوبارہ اللہ تعالی اپنے اس گھر کو آباد فرما دیں. یہ مطلب آپ دراصل ایک بات اور بھی سمجھ لیں, ایسا تو قیامت تک بھی نہیں ہوگا, قیامت تک بھی ایسا نہیں ہوگا. پوری دنیا کا کوئی آدمی, اگر ساری دنیا کے رہنے والے لوگ اگر آپس میں اتفاق کر لیں اور اس بات پر باقاعدہ معاہدہ کر لیں کہ کوئی آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا, قیامت تک کے فرشتے اس کا طواف کرتے رہیں گے, اس کا طواف بند نہیں ہوگا. ہاں, ہم نہیں جا سکیں گے, لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق ہے, نورانی مخلوق, اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ان کو دیا ہوا ہے, وہ ادا کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, سب کام کر رہے ہیں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں لوگ حاجی سارے جمع ہوتے تھے, اور ذی الحجہ میں کچھ دن ہیں جس میں ایام حج کے کہلاتے ہیں. میدان عرفات جا رہے ہیں, مینا جا رہے ہیں, مزدلفہ جا رہے ہیں, اور ٹھاٹے مارتے ہوئے انسانوں کا سمندر سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. ایک لباس, ایک ترانہ, ایک بول, ایک انداز, ایک کام. کسی کام میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ ایک فلاں کام کر رہا ہے, دوسرا آدمی کچھ اور کر رہا ہے. نہیں, نہ کرتا پہننا ہے, نہ شلوار پہننی ہے, نہ ٹوپی پہننی ہے, نہ واسکٹ پہننی ہے, نہ شروانی پہننی ہے, نہ بند چپل اور جوتے پہننے, نہ ٹائی لگانی ہے, نہ پگڑی پہننی ہے, نہ امامہ, کچھ نہیں. ایک کرتا اوپر باندھا ہوا ہے, ایک کرتا نیچے باندھا ہوا ہے, احرام جس کو کہتے ہیں. اور زبان پر ایک ترانہ, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک ترانہ. تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ حج کے جو بنیادی اعمال ہیں جن سے حج مکمل ہوتا ہے, اگر ایک آدمی حج کے ان بنیادی اعمال میں سے کسی عمل کو کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی آج مثال کے طور پر آج میدان عرفات میں جمع ہونا ہے, آج میدان عرفات میں جانا ہے. اب آپ کو معلوم ہے میدان عرفات میں کیا کام کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, صرف دعائیں کرنی ہے. کوئی کام خاص ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں اتنے جھنجٹ میں اور اتنے رش میں نہیں جا سکتا, میں تو بڑا دمے کا مریض ہوں, اتنے لوگ ہوتے ہیں تو میرا سانس گھٹنے لگتا ہے, میں ایسا کرتا ہوں کہ کل کر لوں گا. آپ مجھے بتائیے اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ اس کی قضا ہی نہیں, اس کی قضا نہیں. اس وقت اگر ادا نہیں کیا تو وہ ادائیگی کی کوئی اس کی صورت نہیں ہوگی. تو یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ان ایام میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہے, مثلا حج, اس کا جو شریعت کی طرف سے وقت مقرر ہے, جو عبادت مقرر ہے, جس انداز سے مقرر ہے, اس وقت میں اس عبادت کو اسی طریقے سے جس طریقے سے شارع نے مقرر کیا ہے ادا کرنا ہے, تو وہ ادائے کامل کہلائے گا. اور اگر ادا نہیں کیا تو وہ ادائے ناقص ہے, وہ ہی نہیں, ادائی نہیں, اس کی قضا نہیں. تو ان تذکروں کی یہ اہمیت ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو 10, 11 اور 12 ذی الحجہ کو ہم لوگ انشاءاللہ قربانی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب ایک آدمی جو ہے میں یہ باتیں ساری بات سمجھا رہا ہوں تاکہ ذہن میں اور دماغ میں بات بیٹھے کہ یہ دن کتنی عظمت کے ہیں, کتنی اہمیت کی یہ دن حامل ہیں, ان میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے, ان کی راتوں کو کیسے گزارنا چاہیے, یہ باتیں مجھے آج ذکر کرنی. اب ایک آدمی جو ہے وہ 3 دن میں
جو ایام اضحیہ ہیں، ایام اضحیہ ہیں یا جن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس دن آدمی جو ہے وہ جانور قربانی نہیں کرتا کہ جی منڈی میں جانور بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، قیمت خرید اور رینج میں بھی نہیں آ رہا، تو ایسا ہے کہ میں چوتھے پانچویں دن اس سے ڈبل جانور لے لوں گا اور سستا مل جائے گا اور میں قربانی کر دوں گا۔ آپ بتائیے قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ چاہے اس وقت اگر وہ 50 اور 60 ہزار کا لے رہا ہے اور 3 دن گزرنے کے بعد وہ 60 لاکھ کا بھی اگر لے لے تو اس 60 ہزار سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، موازنہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس عبادت کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور وہ عبادت کی ایک مخصوص شکل ہے۔ اس مخصوص شکل کے ساتھ اس مقررہ وقت پر اگر انجام نہیں دی تو آپ لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر دیں، وہ قربانی نہیں کہلائیں گے۔ ہاں، وہ آپ کی طرف سے صدقہ اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن قربانی نہیں کہا جا سکتا۔ قربانی کرنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، اس کا وقت مقرر ہے۔ آپ نے وقت گوا دیا، آپ نے وقت ضائع کر دیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر، تو اس اعتبار سے یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں۔ میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب انشاءاللہ ایک آدھ دن کے بعد جو ہے وہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، تو اس کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان 9 ذی الحجہ تک کے اگر کوئی آدمی اس عشرے ذی الحجہ کے 9 دن تک اگر کوئی آدمی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا اگر روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 360 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں ایک روزہ رکھنے پر، ایک روزہ رکھنے پر۔ اور موسم ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوشگوار ہے، رکھنا بھی آسان ہے، آدمی رکھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ان راتوں میں 1 رات جاگ کر عبادت کرے، میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، اگر کوئی شخص ان 10 راتوں میں سے ہر رات کو یا کسی رات کو اگر اٹھ کر تہجد پڑھ لے اور اٹھ کر عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس جاگنے پر وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں میں سے ہر رات پر وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے زیادہ اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی 30ویں پارے کی ابتدائی آیت تلاوت کی خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اب اس کی تفسیر الگ ہے، تفسیر کا وقت نہیں، مجھے اگلی باتیں کرنی ہے۔ یا کسی خاص مخصوص دن کی فجر مراد ہے یا عشر ذی الحجہ کے ہر دن کی فجر مراد ہے، اس سے مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ فجر کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے، مخاطب کے ذہن اور دماغ میں بٹھانے کے لیے، اپنی بات کا یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ ان کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ وہ جو کہہ دیں وہ ماننا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس سے کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تمام حضرات مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ہے عشر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں۔ عشر ذی الحجہ کی جو ابھی جو ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدائی 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔
वश्शफ़ई वल वतर, ताक की कसम, जुफ्त की कसम, ताक अदद की कसम, जुफ्त अदद की कसम। बहरहाल तो बड़ी अहमियत है इन 10 दिनों की भी और इन 10 रातों की भी। चुनाचे अभी मैंने खुतबे में मैंने हदीस पढ़ी, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद लहू फीहा मिन अश्र ज़िलहिज्जा यअदिलु सियामु कुल्ली यौमिन मिनहा बिसियामि सना व क़ियामु कुल्ली लैलतिन मिनहा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र। आपने फरमाया कि इन 10 रातों में और इन 10 दिनों में अल्लाह ताला की इबादत करना इतना सवाब है और अल्लाह ताला को इतना महबूब है कि इससे ज्यादा 10 दिन और 10 रातों, किसी और 10 दिन और 10 रातों में सवाब करने पर वो अजर नहीं है जो अजर अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों और 10 रातों पर रखा है। और फरमाया कि अगर कोई आदमी इन 10 दिनों में, यानी 10 तारीख को तो कुर्बानी, उस दिन तो रोजा रखना हराम है, उस दिन कुर्बानी है, उस दिन रोजा रखना हराम है 9 दिन तक। यकुम ज़िलहिज्जा से आप एक एक रोजा भी रख सकते हैं, आप मुसलसल भी रख सकते हैं, और अगर किसी आदमी के ज़िम्मे क़ज़ा रोजे हैं तो वो क़ज़ा रोजा भी रख ले और नफली रोजा की भी नियत कर ले, इंशाल्लाह दोनों सवाब मिल जाएगा, उसको सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर कोई आदमी इन 9 दिनों में अगर कोई आदमी रोजा रखता है तो एक रोजे का सवाब बिसियामि सनतिन, 1 साल के रोजे के बराबर सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। व क़ियामु कुल्ली लैलतिन मिनहा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र, और कोई आदमी अगर इस रात को, इन रातों में से किसी भी रात को जागकर अगर इबादत करता है तो उसको लैलतुल क़द्र के बराबर जागकर इबादत करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और दूसरी हदीस में, अच्छा ये दोनों काम ऐसे हैं, दोनों काम ये ऐसे हैं कि हम में से हर आदमी तो मेरा ख्याल नहीं कर सकता, ये कर सकता है, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चले मैं एक और सहूलत दे देता हूं। मैं क्या देता हूं, शरीयत दे रही है, मैं तो डाकिया हूं, डाकिया। शरीयत का जो पैगाम है वो आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरे घर की बात नहीं है। हदीस में है कि अगर कोई शख्स यौम अरफा का रोजा रख ले, 9 तारीख का, यौम अरफा 9 तारीख, 9 ज़िलहिज्जा, अगला दिन ईद का है, अगर कोई शख्स चले और रोजे न रख सका यकुम ज़िलहिज्जा से लेकर 8 तारीख तक, लेकिन अगर एक रोजा अगर रख ले यौम अरफा का, फरमाया कि अहतसिबु इलल्लाह, मैं अल्लाह ताला से गुमान रखता हूं कि उसको 2 साल के रोजों के बराबर सवाब मिलेगा, और अगले और पिछले साल के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमाएंगे 1 दिन का रोजा रखने पर, 9वीं तारीख का यौम अरफा। एक तो रख सकते हैं, या ये भी मुश्किल है, मुश्किल है, एक रख सकते हैं। चले एक रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, जितनी हिम्मत हो, जितनी ताकत हो, ये काम कर सकते हैं। एक काम और इन दिनों में खास तौर पर करने का जो हम में से हर आदमी कर सकता है, हर आदमी कर सकता है, मैं 100% यकीन से कह रहा हूं, हर आदमी कर सकता है। अब अगर कोई आदमी कहे कि जी मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता। वो काम हर आदमी को करना चाहिए, ताकि ये इतने सारे आमाल हैं ज़िलहिज्जा के, कम से कम किसी काम में तो हम शामिल हो जाएं, कोई काम तो हम करें, ताकि अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों का जब नाम लिया जाए तो उसमें कहीं कोने कतरे में हमारा भी नाम आ जाए। एक काम हर आदमी कर सकता है, हर आदमी जितने बैठे हुए हैं, छोटे बड़े जवान बूढ़े, पढ़े लिखे अनपढ़, सब कर सकते हैं। वो क्या है, वो हदीस में है, अक्सिरुत तस्बीहा व तहलीला व तकबीरा व तहलील, अक्सिरुत तस्बीहा व तहमीदा व तहलीला व तकबीर, के इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की कसरत करो, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कसरत से कहो,
सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से कहो। तीसरा कलमा है, कसरत से पढ़ो, उसमें तस्बीह भी है, तहमीद भी है, तकबीर भी है। अब आप मुझे बताएं, ये काम हम कर सकते नहीं कर सकते? अब अगर कोई कहे कि जी मैं ये भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या कहूं? ये कर सकते नहीं कर सकते? तो कम से कम जितने इस वक्त लोग यहां पर बैठे हुए हैं, काफी सारे बैठे हुए हैं, कम से कम इस बात का आहद कर ले कि इन 10 दिनों में ये जिलहिज्जा का चांद नजर आ जाए। इस चांद नजर आने के बाद से जितना भी हमें वक्त मिलेगा, आते जाते चलते फिरते, दफ्तर में, घर में, बाजार में, मस्जिद में, जहां पर भी मौका मिलेगा, इन 10 दिनों में जबान से कोई गुनाह की बात नहीं निकलेगी। इन 10 दिनों में जबान से कोई गलत बात नहीं निकलेगी। जितना मौका मिलेगा वो इन तस्बीहात को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहते हैं, ये भी कहलवाना पड़ता है बच्चों की तरह कि भाई कह दो अलिफ, कहते हैं कि जी नहीं पढ़ेंगे। कह दें इंशाअल्लाह, दिल से कह दें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो और आप अंदाजा लगाइए कि इसके लिए कोई शर्त भी नहीं है, इसके लिए कोई शर्त भी नहीं कि आप मस्जिद में आए, आप बावुजू हो, आपके सर पर टोपी हो, आपने कुर्ता शलवार पहना हुआ हो, किबला रुख हो, आप कोई शर्त नहीं। तो इन 10 दिनों में कम से कम इस बात का एहतमाम हर आदमी करे कि कोई वक्त हमारा खाली न जाए जिसमें हम इन कलिमात का विर्द न कर रहे हो, इन तस्बीहात को हम न पढ़ रहे हो। और एक तस्बीह, दो तस्बीह, तीन तस्बीह नहीं है। यहां पर हदीस में जो लफ्ज़ है वो है अक्सिरुत तस्बीह व तहमीद व तहलील व तकबीर। अक्सिरु का लफ्ज़ है, अक्सिरु, और अक्सिरु का माना है कसरत से करना। कसरत जो है वो 2, 3, 4 दफा करने को कसरत नहीं कहते। 2, 3, 4 दफा, 5 दफा पढ़ लेने को कसरत नहीं कहते। कसरत किसको कहते हैं बताइए हजरत? ज्यादा करना, हर वक्त करना, जब मौका हो करना, उसको कसरत कहते हैं, उसको कसरत कहते हैं। तो ये तो काम कर लेंगे ना इंशाअल्लाह कि जहां हम गपशप लगाते हैं, वक्त अपना गंवाते हैं, खड़े होकर घंटों हम सियासत पर तबसरा करते हैं, गीबतों में इधर उधर, ईरान की, तुरान की, आए शाएं हम मारते रहते हैं। कम से कम अगर इस बात का एहतमाम कर लिया जाए कि इन दिनों में हम इन तस्बीहात को कसरत से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा बहुत फायदा होगा। और अगर रोजे रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, रोजे रखें। रातों को कम से कम उठना, ये भी आसान काम है। लेकिन आमतौर पर देखा ये गया है, अब ये जो मैं आपको सारी फजीलतें बयान कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि इन रातों को हम जाया करते हैं। इन रातों को हम जाया करते हैं। किन चीजों में जाया करते हैं वो आपको मालूम है। मोबाइल के अलावा, मोबाइल तो है अपनी जगह, ये एक मसला तो अपनी जगह है। अब वो जो कुर्बानी का जो जानवर लिया हुआ है, अब उसके पास रात भर जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 दोस्त बैठ जाएंगे, वो चाय बनेगी, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा जी, और ये टिक्के, बारबेक्यू, ये सारा काम चल रहा है। और पूरी रात जो है वो इन कामों में वक्त गुजार कर आदमी सुबह नमाज पढ़े बगैर सो रहा है। हम एक इबादत अंजाम देने जा रहे हैं, एक फरीजा अंजाम देने जा रहे हैं, और साथ साथ पूरे गुनाहों की पोटरी जो है वो अपने कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। भाई जानवर लेकर आ गए, क्या काम है आपका उसके साथ बैठना? खिला दिया, पिला दिया, उसको थोड़ा सा चरा दिया, उसकी खिदमत कर ली, खत्म बात। अब जो काम असल करने का है वो काम करो। इन कामों की अहमियत दिल में बैठे, इन कामों के हम करने वाले बने, वक्त जाया ना करें कम से कम इन 10 दिनों में। तो एक तो बात यह है, इसका एहतमाम भी करें। और दूसरी वजह मैंने अर्ज की कि ये जो अय्याम ज़िलहिज्जा है, इस अय्याम ज़िलहिज्जा की दूसरी अहमियत, एक तो हज अदा होता है, कुर्बानी करते। इसी तरीके से आपको मालूम है कि इन 10 दिनों में 9 तारीख की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक के तकबीर तशरीक़ात भी पढ़ी जाती है, तकबीर तशरीक़ भी पढ़ी जाती है। पता है ना आपको, हर साल पढ़ते हैं। 9 तारीख की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की
اثر تک 5 دن ہر نماز کے بعد عورت ہو وہ بھی پڑھے گی، مرد ہو وہ بھی پڑھیں گے. جماعت کے ساتھ نماز مرد پڑھ رہا ہے اور پڑھنی چاہیے تو بھی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جماعت سے نماز نکل گئی اکیلے پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھے گا. ایک آدمی مسبوق ہے، مسبوق سمجھ رہے ہیں؟ مسبوق سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، مسبوق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا، اس کی 1 رکعت یا 2 رکعت نکل گئی ہے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب اپنی رکعت وہ مکمل کر رہا ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں مسبوق کہتے ہیں. اب سمجھ میں آگئی بات؟ تو ایک آدمی مسبوق ہے، اس کی 1 رکعت یا 2 رکعت نکل گئی، اب ظاہر سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سب نے تکبیر تشریق پڑھ لی ہے، اب اس آدمی کی رکعت رہ گئی ہے، اب وہ اپنی رکعت جب مکمل کر فارغ ہوگا اور سلام پھیرے گا تو اس کو بھی پڑھنی ہے. گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھنی ہے. گھر میں کیوں پڑھنی ہے؟ گھر میں پڑھنی ہے. مرد گھر میں پڑھتے ہیں؟ مرد گھر میں نہیں پڑھتے ہیں، عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں. مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عذر پیش آیا کہ گھر میں پڑھنی پڑ رہی ہے، اس وقت بھی آپ پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی. اچھا، مردوں کا معاملہ آسان ہے کہ اگر کوئی بھول گیا تو کئی سارے لوگ پڑھتے ہیں تو آواز آ جاتی ہے، آدمی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو عورتوں کے لیے بھی گھر میں یہ ہے کہ وہ باقاعدہ یہ تکبیر تشریق ایک کاغذ پر لکھ کر جو جائے نماز ہے جہاں پر جس جائے نماز پر وہ نماز پڑھتی ہے وہاں وہ پن سے لگا لے تاکہ جب جائے نماز کھولے تو وہ پرچی نظر آ جائے. وہ پرچی نظر آ جائے اور جب پرچی نظر آ جائے گی تو خود بخود تکبیر تشریق پڑھ لیں گے. ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. نہ اتنا چیخ کر کہ باہر لوگ آ جائے محلے کی پتہ نہیں اللہ رحم کرے مسجد میں کیا ہو گیا، اور نہ اتنا آہستہ کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، بلکہ کیسی آواز سے؟ درمیانی آواز سے، مناسب آواز سے، ذرا سا زور سے. یہ تکبیر تشریق جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھیں اور یہ شروع ہوگی 9 تاریخ سے انشاءاللہ. 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوگی اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد ختم ہوگی. اور عید کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے. اور جمعہ اگر آ جاتا ہے ان دنوں میں تو جمعے کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے. یہ تو تکبیر تشریق سے متعلق مسئلہ میں نے بتا دیا. ان 10 دنوں میں کیا کام کرنے چاہیے، اپنے وقت کو کس طرح سنبھالنا چاہیے، اپنے وقت کی کس طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں، ان دنوں کی کیا اہمیت ہے، ان راتوں کی کیا اہمیت ہے، یہ ساری باتیں میں جو دیر سے آئے ہوں گے وہ بیچارے نہیں سن سکے ہوں گے. باقی جو حضرات پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہ بات میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارشات اس سلسلے میں عرض کر دی ہیں. اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر وہ اگلے جمعے ہم شروع کریں گے. وہ مسئلہ ہے قربانی کا. قربانی کا، قربانی کی اہمیت کیا ہے، قربانی کس شخص پر واجب ہے، قربانی کرنے پر ثواب کیا ہے، قربانی نہ کرنے پر اللہ اور اس کے رسول نے کیا وعید بیان فرمائی ہے، قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس سے متعلق اہم مسائل کیا ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ، یہ ساری باتیں آج تو نہیں ہو سکی گی، وقت بھی پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ یہ باتیں اگلے جمعے زندگی رہی ہم بتائیں گے آپ کو. اور ساتھ ساتھ جو حضرات عصر کی نماز میں یہاں پر ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے عصر میں، تو عصر میں جو درس حدیث کا سلسلہ ہمارا ایک زمانے سے چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہفتے کو یا پھر اتوار کو دیکھیں گے، اگر میں ہفتے کو ہوا تو ہفتے سے، نہیں تو پھر اتوار سے. عصر کے بعد اب انشاءاللہ قربانی تک کے روزانہ قربانی کے 1-2 مسائل آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا تاکہ ہم جس عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں اس سے متعلق مسائل سے آگاہی ہمیں پورے طریقے سے حاصل ہو. پورے طریقے سے حاصل ہو. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہم ایسے کر لیں، کوئی غلطی ہم سے ایسی سرزد ہو جائے کہ اللہ نہ کرے وہ عبادت ہی ہماری قبول نہ ہو. اس لیے جس عبادت کو ہم انجام دینے جا رہے ہیں اس سے متعلقہ احکام اور مسائل کا سمجھنا، سیکھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ذی الحجہ کے ایام شروع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں جو عبادات انجام اب ہم دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔